الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم بارک وسلم وصلی علیہ. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں. ان احسانات اور انعامات میں سے ایک بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شفیق ہستی، شفیق نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ذریعے اور اپنے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہماری زندگی گزارنے کے ہر شعبے کا علم اور عمل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. انہی میں سے ایک رکن اسلام کا، ایک فرض اسلام کا زکوٰۃ کا ہے. اکثر حضرات رمضان المبارک میں اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس لیے اس موضوع کو بھی سمجھنا اور اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے اور ضروری ہے. آج کے خطبے میں جو بیان ہوگا اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے کہ 6 چیزیں کوشش کروں گا آپ کے سامنے بیان کروں. سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے دینی فائدے کیا ہیں، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کے اخلاقی فائدے کیا ہیں، چوتھا زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے کیا ہیں، معاشرے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے زکوٰۃ سے، اور پانچواں زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں، اور چھٹی چیز نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اموال زکوٰۃ کیا ہے، وہ کتنا نصاب ہے جب ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ کون کون سے مال ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، نصاب زکوٰۃ اور اموال زکوٰۃ. دین اسلام کے
5 رکن ہیں. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. یہ جو تمہیں اسلام کی چھتری نظر آ رہی ہے، اسلام ایک دین نظر آ رہا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے اس اسلام کی چھتری کو 5 ارکان پہ رکھا ہے. تو گویا کہ جس مسلمان میں یہ 5 ارکان زندہ ہوں گے وہ اسلام کو کھڑا کر رہا ہے، اسلام پر عمل کر رہا ہے، اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہے، اسلام کو ترویج دے رہا ہے، اسلام کے اوپر زندگی گزار. اور اگر اس میں کمی آ گئی تو گویا کہ اس نے اسلام کے اتنے حصے کو نقصان پہنچایا. حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ جس طرح آپ لوگ ایک خیمہ لگاتے ہو اور خیمے کے لیے 4 ستون، 4 پائے، 4 لکڑیاں کھڑی کرتے ہو، 4 بانس لگاتے ہو، لیکن ان 4 بانسوں پہ خیمہ کھڑا نہیں ہوتا، خیمہ بن جاتا ہے. جب تک آپ درمیان کا بانس نہیں کھڑا کرتے وہ خیمے کی شکل نہیں آتی. تو یہ 5 بانس جو ہیں یہ خیمے کو بنا رہے ہیں، اور درمیانے بانس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ورنہ خیمہ کھڑا نہیں ہوگا. تو درمیانہ بانس جو اسلام کا ہے وہ توحید کا ہے. اگر توحید نہیں تو پھر یہ 4 بانس بھی قبول نہیں ہے. اگر شرک ہے تو پھر تو 100 سال کی نمازیں بھی قبول نہیں، پھر تو حج بھی قبول نہیں ہے، پھر تو زکاتیں بھی قبول نہیں ہیں. عقیدے کا درست ہونا، حضور نے یہاں اس حدیث میں ہی فرمایا بنی الاسلام علی 5. سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اس چیز کی گواہی دینا، عقیدہ توحید پر اپنے آپ کو کھڑے کرنا. اور پھر اس کے بعد 4 بانس، 4 ستون جو اس خیمے کو، اسلام کی اس عمارت کو کھڑا کر رہے ہیں، وہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان، نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے. تو گویا کہ اسلام کی یہ بنیاد 4 عمل اور 5واں عقیدہ، ان 5 بنیادوں پر اسلام کھڑا ہے. ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، 5 وقت اللہ کے بلانے پر حاضر نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں کہ اس نے اسلام کی عمارت کو نقصان پہنچا دیا. وقت آتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس نے اپنے اسلام کی عمارت کو کمزور کر دیا. رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے نہیں رکھتا تو اس نے اسلام کی عمارت میں دراڑیں ڈال دی. اور اللہ نے مال و دولت دے دیا ہے، وافر مال موجود ہے، اور حج کا سفر نہیں کرتا، تو گویا کہ اس نے اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی. زکوٰۃ چونکہ اسلام کے فرائض میں سے ایک بڑا فرض ہے، اس لیے اس کے متعلق علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. یہاں ایک ضابطہ سمجھ لیں کہ اسلام کا جو حکم جس درجے میں ہوگا اس کا علم بھی اسی درجے میں ہوگا. فرائض کا علم فرض ہے، نوافل کا علم نفل ہے، سنت کا علم سنت کے درجے میں ہے، اور واجب چیزوں کا علم وجوب کے درجے میں. تو زکوٰۃ، اس کے بغیر نہ تو زکوٰۃ کے فرض کا ہمیں علم ہو سکتا ہے اور نہ ہی زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح طریقے سے ہو سکتی ہے. اس لیے اس زکوٰۃ کا علم بھی حاصل کرنا فرض ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مالدار نہیں ہیں، تو اس لیے مالدار نہیں ہے تو زکوٰۃ کا علم کیوں حاصل کریں. حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ جس طرح مالدار حضرات کے لیے زکوٰۃ کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ان کے لیے بھی ضروری ہے جو فی الحال مالدار نہیں.
اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنے کے بعد ہی انہیں علم ہوگا کہ ہم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں مالدار نہیں ہوں، لیکن جب علم آئے گا تو اسے پتا چلے میں تو مالدار ہوں، میں نے تو کئی سالوں کی زکوٰۃ ہی نہیں دی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے والے حضرات کے پاس اتنا علم آ جائے گا کہ جس سے ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو غریب اور مستحق سمجھ رہا تھا اور زکوٰۃ لے رہا تھا، اور اب اس کے پاس علم آ گیا کہ میرے اوپر تو فلاں فلاں چیزیں موجود ہیں، میں تو خود صاحب نصاب ہوں۔ تو یہ بھی وجہ علماء نے لکھی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر زکوٰۃ کے کئی پہلو ہیں، ان پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ دو چیزیں قرآن مجید میں ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی مقدس اور پاکیزہ کلام قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، کئی جگہوں پر جہاں عظیم الشان عمل نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں ہی اللہ نے زکوٰۃ کو جوڑ کے ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو جب کسی بڑی اہمیت کے حکم کے ساتھ دوسرا حکم دیا جائے تو اس کی بھی اہمیت سمجھ آتی ہے کہ یہ حکم بھی بڑی اہمیت والا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے فریضہ کی اہمیت دوسرا اس سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ سابقہ جو مذاہب، سابقہ جو شریعتیں، آسمانی مذاہب جو گزرے ہیں، قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کہ ہم نے ان نبیوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیا کہ انبیاء ہو نیک کام کرو، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ساتھ ہی ہم نے ان کو نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کہ اس سے پتہ چلا کہ سابقہ شریعتوں میں بھی اللہ کے یہ حکم فرض کے درجے میں موجود تھے، اور اللہ براہ راست انبیاء کو یہ حکم دے رہے۔ یہ تو زکوٰۃ کی اہمیت سامنے آ گئی کہ اتنا محتمم بالشان عمل ہے اللہ کے ہاں۔ اب زکوٰۃ کے دینی فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو گویا کہ ایک رکن کا قیام کر رہے ہیں، اللہ کے ایک رکن کو، ایک حکم کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ اب اس پورا کرنے سے بندے کی دنیا اور آخرت اس کو مل رہی ہے، اللہ دنیا بھی بنا رہے ہیں اور آخرت کی بھی سعادت مل رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ دین کا فائدہ ہوا کہ بندے کو اللہ کا قرب مل گیا۔ اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی سے بندے کو اجر عظیم عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی 276 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دوسری جگہ سورہ روم کے اندر 39 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اے لوگوں یہ جو تم سود دیتے ہو نا، سود کا کاروبار کرتے ہو، لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر یہ میرا مال بڑھ جائے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں یہ بڑھتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور دوسری طرف جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ،
تم اللہ کے چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے زکوٰۃ دیتے ہو، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے مالوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس پر علماء نے ایک واقعہ جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ سود کم ہوتا ہے اور صدقہ زکوٰۃ اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، ایک مثال علماء نے لکھی ہے کہ بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم کسی کو 1000 روپیہ سود پہ دے رہے ہیں تو 100 روپیہ ہمیں سود پہ بڑھ رہا ہے، میرا تو وہ 1000 روپیہ 1100 روپے ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں میں نے 1000 روپے میں سے 100 روپے نکال کے صدقہ کر دیا، تو دیکھنے والی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ میرا تو 1000 روپیہ 900 ہو گیا۔ عقل کہتی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے کہ سود بڑھ رہا ہے، زکوٰۃ کم ہو رہی ہے، لیکن اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو کم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو بڑھاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو علماء نے اس کی مثال دیتے ہوئے اس کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو ہم معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں حلال بھی چل رہا ہے، حرام بھی چل رہا ہے، حلال گوشت بھی ہے، حرام بھی ہے۔ کافر دنیا جو ہے وہ خنزیر بھی کھاتی ہے، چائنا جاپان کے لوگ کتے بھی کھاتے ہیں، بچھو بھی کھاتے ہیں، سانپ بھی کھاتے ہیں، ہر جگہ چل رہا ہے، حلال حرام ہے۔ ہمیں حلال کا حکم دیا گیا، حرام سے منع کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے اسی میں سے ایک جانور ہے کتا، کتیا اور کتا، اور ایک جانور ہے بکری۔ اب بکری جو ہے اور کتا، ان میں بکری جانور حلال ہے اور کتا حرام ہے۔ اب ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ جو کتیا بچے دیتی ہے تو وہ بچے 6 8 اتنے بچے کتیا دیتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جانور پیدا فرمائے ہیں، ان کی نسلیں رکھی ہیں، اور بکری جو ہے وہ ایک بچہ دیتی ہے، 2 اچھی نسل کی ہو تو 3 بھی دے دیتی ہے، اور دوسری طرف کتے کو کھایا نہیں جاتا، اس کا گوشت استعمال نہیں کیا جاتا، اور بکری جو ہے اس کا گوشت ہر روز ہوٹلوں میں، کھانوں میں، شادیوں میں، فنکشنوں میں ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ کتے کی نسل تیزی سے بڑھ رہی ہے، زیادہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور بکری کی نسل کم رفتار سے بڑھ رہی ہے، بچے کم پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کتے کو کھایا بھی نہیں جاتا، وہ حرام جانور ہے، اور بکری کو دن رات کھایا بھی جاتا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ گلیوں میں کتے ہی کتے ہوں اور دوسری طرف بکریاں کم ہو جائیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے حلال میں اتنی برکت رکھی ہے کہ بکریاں ہی بکریاں، جہاں آپ دیکھیں گے وہاں جو ہے ریوڑ ہی ریوڑ ان کے آپ کو ملیں گے، اور کتے اور کتیاں جو ہے وہ گلیوں میں آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے۔ تو علماء نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال میں برکت ڈالتے ہیں، چاہے وہ تمہارے پاس کم ہی کیوں نہ ہو۔ تمہاری آنکھ، تمہاری عقل، تمہارا مشاہدہ، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی تمہیں یہ بتا رہی ہو کہ یہ کم ہو رہا ہے، لیکن اگر حلال ہے تو اللہ کے ہاں وہ بڑھ رہا ہے، اور اگر حرام ہے تو تمہارے کیلکولیٹر جتنا مرضی حساب کر کے ان کو بڑھا لیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ کم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صدقے کی کتنی قدر فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جس شخص نے کھجور کے برابر صدقہ کیا، یعنی وہ کھجور جو من کسب طیب حلال کی کمائی سے آئی ہو، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تو قبول ہی حلال کی کمائی کرتے ہیں۔ یہ ضابطہ بھی حضور نے حدیث میں بیان فرما دیا کہ اللہ حرام مال کو قبول نہیں کرتے، اس لیے حرام سے قربانی دی جائے، حرام کی زکوٰۃ نکالی جائے، حرام سے حج پہ حج کیے جائیں، حرام سے جو مرضی کر لو، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں، حلال مال سے اللہ قبول کرتے ہیں۔
اور اس صدقے کو جو کھجور کے بقدر حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، سب سے پہلے اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں. یعنی آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو اللہ خود آپ کے صدقے کی قدر فرماتے ہیں. اس ایک کھجور کو بھی اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں، یعنی عزت اور شرافت سے اللہ اس صدقے کو لیتے ہیں. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، اس صدقے کو بڑھاتے ہیں. کس طرح؟ کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے. گائے بھینس کے بچے کی ایک آدمی پرورش کرتا ہے تو اللہ اس طرح تمہارے اس حلال کے چھوٹے سے کھجور کے بقدر صدقے کی پرورش کرتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا حتی تکون مثل الجبل، کہ پھر وہ مثل الجبل یعنی ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اسی کو حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی جب قیامت میں جائے گا تو اللہ کے ہاں اپنے اعمال دیکھے گا کہ پہاڑوں جتنے عمل ہیں. وہ سوچے گا، حیران ہوگا کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ تو نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے حلال مال کمایا، مشکل سے کمایا، تنگی سے کمایا، پھر اس میں سے میرے راضی کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے میرے راستے میں تو نے مجھے یہ مال دیا تو میں نے اس کو پالنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ آج جو تجھے نقشے نظر آ رہے ہیں یہ اس پالنے کے بعد یہ مال آج تک یہاں پہنچا ہے کہ پہاڑوں کے برابر یہ اجر ہو. تو اس لیے ایک فائدہ زکوٰۃ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں اور بے شمار اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح زکوٰۃ کا ایک فائدہ کیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ اور اس کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. خود حضور نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ختم کرتا ہے. آج بھی اللہ ہم سے ناراض، جب بھی اللہ ناراض ہوں تو آدمی صدقہ کرے تو اس صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ تھم جاتا ہے، اللہ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا زکوٰۃ اور صدقے کا فائدہ ہے کہ وہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قالت، وہ فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، خفیہ صدقہ، چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اور یہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، نفلی صدقات بھی ہیں. اور ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کے مال کے اندر جو شر ہوتا ہے وہ اللہ سے ختم کر دیتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، قال رجل من القوم، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارأیت اذا ادى رجل زکاۃ مالہ، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس مال کا شر اس سے جاتا رہا. یاد رکھیں مال کے اندر بھی شر ہوتا ہے. مال کی وجہ سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے، مال کی وجہ سے ہی کئی گناہوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. جب تک مال نہیں ہوتا تو کئی گناہوں سے بچا رہتا ہے، دل میں خواہشات ہی پلتی رہتی ہیں. جب مال آ جائے تو کئی فتنے بھی ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہ مال کا شر ہے. حضور اس کے لیے پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ کی. اولاد کا بھی فتنہ ہوتا ہے، بیوی کا بھی فتنہ ہوتا ہے، مکان کا بھی فتنہ ہوتا ہے، تجارت اور مال کا بھی فتنہ ہوتا ہے. ان سب کی خیریں بھی ہوتی ہیں. اللہ سے ان سب کی خیریں مانگنی چاہیے اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. تو ایک فائدہ اس سے یہ ہوا کہ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، حضور نے فرمایا اس نے اپنے مال کے شر کو ضائع کر دیا، اس کے مال پاک ہو گیا، اس کا مال سارا خیر و برکت والا ہو گیا. یہ تو دینی فائدے ہیں. زکوٰۃ کے اخلاقی فائدے کیا ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے انسان میں جود اور سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے. اللہ کو سخی بڑا پسند ہے اور بخیل آدمی اللہ کو بڑا
نفرت والا ہے، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں جو مال کو ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، وہ لوگ کہ جو مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، آج کتنا ہو گیا، آج کتنا ہو گیا۔ اور کئی ایسے بخیل ہم نے دیکھے ہیں، باہر تو دینا دور کی بات، اپنی اولاد پہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ اور کئی بخیل ایسے بھی دیکھے ہیں، خود بیمار ہو جائیں تو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے۔ بخل اللہ کو پسند نہیں ہے، بخیل آدمی سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اخلاقی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جود اور سخاوت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر سے زکوٰۃ دینے سے فقیر اور مسکین اور غریب اور بیوائیں اور یتیم اور جو ہے مستحق افراد جو ہوتے ہیں، ان بھائیوں کے لیے جذبہ رحم پیدا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آدمی کسی پر رحم کرتا ہے تو دوسروں پر رحم کر کے انسان خود اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے، آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے۔ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، وہ آسمان والے سے بھی رحم کی امید نہ رکھے۔ تو کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو جائے، کئی انسان ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ مکھی کو بھی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اتنا ان کا دل نرم ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کے بارے میں۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے انسان قتل ہو رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تو جس دل میں رحم نہیں، اس دل میں اللہ نہیں۔ تو زکوٰۃ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان انسانوں پر رحم کرتا ہے، کمزور طبقوں پر رحم کرتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور رمضان کے روزوں کا بھی ایک فائدہ یہ ہے کہ روزے میں دیکھیں، روزے غریب کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی ہیں۔ غریب اگر ویسے ہی اس کا چولہا نہیں جل رہا، وہ فاقوں کی زندگی گزار رہا ہے، کئی دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو روزے بھی رکھ لے گا، لیکن امیر کے پاس تو سب کچھ ہے۔ اس کے روزے رکھوانے کا ایک فائدہ یہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ معاشرے کے یہ نیچے غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملا تو میرا تو پیٹ نیچے آ گیا، میری تو طبیعت خراب ہوگی، میرا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، مجھے تو بھوک نے بے چین کر دیا۔ تو وہ گرانے، وہ معاشرہ جو غربت کے اندر جی رہا ہے، جن کے بچوں کے لیے رات کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، صبح اٹھتے ہیں تو ان کو کوئی امید نہیں ہے، ان کی بے چینی انسان کو سمجھ آتی۔ تو زکوٰۃ میں بھی یہی ہے۔ اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ جب انسان کسی کا مسئلہ حل کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور وہ آدمی لوگوں کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ اسے لوگوں کی نگاہوں میں بھی محبوب بناتے ہیں جو لوگوں پر خرچ کرتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کے اس آدمی کو قریب کر دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس آدمی کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی آدمی سب سے پہلے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے دے رہا ہے، اللہ کے لیے رحم کر رہا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ قریب من الجنہ، جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو جنت کے قریب ہو جاتا ہے۔ جس کو اللہ مل گیا اس کو جنت مل گئی، مطلوب حاصل ہو گیا۔ اور قریب من الناس، خود حضور نے فرمایا حدیث میں کہ وہ لوگوں کے بھی قریب ہو جاتا ہے، کہ جس کو دے رہا ہے وہ اس آدمی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر بعید من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے سخی آدمی۔ اور بخیل کے بارے میں اس کے الٹ فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دور ہو گیا تو بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہو گیا۔ پھر بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہو گیا۔ قریب من النار، جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح
زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک اور اخلاقی فائدہ کیا ہے؟ انسان کا نفس بخل اور کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا، سورہ توبہ میں 103 نمبر آیت ہے کہ حضور کو فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان صحابہ سے آپ صدقہ لیں، ان کو زکوٰۃ کے صدقے کی ترغیب دیں، ان سے لیں، ان کو ابھاریں۔ کیوں؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ اس صدقے کے ذریعے ان کو پاکیزہ کر دیں، ان کے نفس پاکیزہ ہو جائیں گے۔ تو مالوں میں جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو انسان کا نفس پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاقی فائدہ بھی آ گیا۔ اب زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے کیا ہیں؟ دینی فائدے بھی آپ کے سامنے آ گئے، اخلاقی طور پہ جو بندے کے اخلاق کو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی سامنے آ گئے۔ اب معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ معاشرتی فائدے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کے بے شمار ملکوں میں جو مقیم حاجت مند ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں رمضان میں لوگ اتنا صدقہ کرتے ہیں، اتنا کہ کتنے لوگوں کے گھر کے چولہے ان کی عیدیں گزر جاتی۔ یہ میرے اندازے کے مطابق یہ 100 میں سے شاید 20% لوگ بھی زکوٰۃ نکالنے والے نہیں ہیں۔ اور اگر جب 100% مسلمان اللہ کے اس فرض حکم کو، اس اسلام کے رکن کو پورا کریں گے تو ان کے لیے کتنا فائدہ ہوگا، پھر پوری دنیا کی مسلمانوں میں کتنا فائدہ ہوگا، کتنے لوگوں کی جائز ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ معاشرے میں انقلاب آ گیا کہ جب آپ نے زکوٰۃ دی تو کتنے گھرانے جو ہے وہ اعتدال پہ آ گئے، ان کی جائز ضروریات پوری ہو گئی، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہو گئی۔ دوسرا فائدہ کہ زکوٰۃ دینے سے مسلمانوں کو مالی استحکام ملتا ہے، ان کی معاشی اور معاشرتی دونوں حالتیں اللہ بہتر فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا، زکوٰۃ ادا کرنے سے فقیر اور امیر کے درمیان محبت اور پیار کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے غریبوں میں جو فطرتی طور پر حسد اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، یہ فطرت کی ایک چیز ہے، وہ زکوٰۃ کی بدولت دور ہو جاتا ہے، اور امیر اور غریب کے تعلقات میں بہتری آ جاتی ہے، باہم پیار اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ جو ہے یہ مال میں اضافے کا سبب بنتی ہے، مال دینے والے کے مال میں اللہ اس سے برکت پیدا فرماتے ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، حضور نے خود فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پر قسم اٹھائی، 3 چیزوں کو قسم کے ساتھ بیان فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا۔ ثلاثۃ اقسم علیہن، حضور نے فرمایا میں 3 چیزوں پر قسم اٹھاتا ہوں، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، میں تم سے ایک بات ذکر کر رہا ہوں، اس کو یاد کر لو۔ حضور نے صحابہ کو فرمایا تو گویا کہ ہم حدیث سن رہے ہیں تو حضور ہمیں بھی فرما رہے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ حضور کے اس حدیث کو یاد کر لو۔ قال، حضور نے فرمایا قسم اٹھا کے ما نقص مال عبد من صدقۃ، کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تم صدقہ دو اور یہ سمجھو کہ مال کم ہو جائے، نہیں، اللہ تمہارے مال کو بڑھائیں گے، اس میں برکت ڈالیں گے۔ اور دوسری کس چیز پر حضور نے قسم اٹھائی؟ حضور نے فرمایا ولا ظلم عبد مظلمۃ فصبر علیہا الا زادہ اللہ عزا، کہ جس بندے پر ظلم کیا جاتا ہے، کوئی آدمی کسی پر ظلم کرے اور وہ بندہ خاموش رہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضور نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ وہ آدمی جانتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے لیکن بات کو نہیں بڑھاتا آگے، بلکہ رمضان میں تو خود حضور نے حکم فرمایا جب روزے کی حالت میں کوئی آ کے تمہیں گالی دے یا جھگڑا کرنے کی کوشش کرے تو جھگڑا نہ کرو، اسے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں لڑنا چاہتا۔ تو رمضان چونکہ تربیت کا مہینہ ہے، اس میں یہ تربیت ہو گئی تو پھر سارے 11 مہینے اسی پہ عمل کرے گا۔
تو اس میں قسم اٹھا کے اس حدیث میں حضور نے فرمایا میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جس بندے پر بھی ظلم کیا جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، کبھی اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ اور تیسری قسم حضور نے کس پہ اٹھائی؟ حضور نے فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے، بندہ کسی سے نہ مانگے، اپنی حاجت کو آخری وقت تک اللہ کے سامنے رکھے، اللہ کے دروازے کے علاوہ کسی دروازے پہ نہ جائے۔ جو ایک دفعہ سوالی بن گیا، اپنے آپ کو سوال پہ لے آیا، گدا گر پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں پیشہ ور لوگوں کے پاس 6 مہینے سال کے بعد گاڑیاں بھی آ جاتی ہیں، ایسا بھی ہم نے مشاہدہ کیا، مال بھی ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے، لیکن وہ پیشہ انہوں نے بنا لیا، مانگتے ہیں صبح سے شام تک، پورے خاندان نکلے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے منع کیا ہے جو پیشہ ور گداگر ہیں ان کا پیشہ یہی ہے، ان کو نہ دو، اپنے خاندان میں دیکھو، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھو، اپنے گلی محلے میں دیکھو، اپنے قریبیوں میں دیکھو، کوئی مستحق ہے ان کو دو، اس پر اجر ہے، کیونکہ آپ مستحق کو پہچان کے اس تک پہنچا رہے ہیں۔ پھر قرآن مجید نے خاص ان لوگوں کو کہا کہ جو سفید داڑھی ہونے کی وجہ سے، عالم اور علم ہونے کی وجہ سے، نیکی اور تقوی ہونے کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں مانگتے، اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لوگوں کے ساتھ چمٹتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈو، ان پر اپنا مال خرچ کرو، کیونکہ وہ اپنی بزرگی کی وجہ سے نہیں مانگتے لیکن وہ مستحق ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا۔ تو یہاں حضور نے قسم اٹھائی، اور قسم اٹھا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا، تنگ دستی کا دروازہ، وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتا جو مانگنے والا ہے، چاہے دولت ہی جمع ہو جائے۔ آپ نے ان سیاسیوں کو کبھی خوشحال دیکھا ہے؟ جو لوگ ملک کو لوٹ رہے ہیں، حالانکہ نسل در نسل سے ہے، پہلے بڑوں نے جمع کیا، پھر انہوں نے جمع کیا، پھر اگلوں نے جمع کیا، 4 5 نسلیں ہیں، یہ بھی مانگنے کا ایک جو ہے وہ قانونی طریقہ ہے، ایک غیر قانونی طریقہ ہوتا ہے، ایک مچھلیاں ہوتی ہیں، ایک مگرمچھ ہوتے ہیں، تو مگرمچھ اپنے لیے قانون بناتے ہیں، نیب کے قانون چینج کر دیے، اتنے کروڑ کسی کے پاس ہے تو آپ نہیں پوچھ سکتے، اتنے والے کو آپ نہیں پوچھ سکتے، یعنی کیا مطلب اتنے تو ہم لوٹ سکتے ہیں، یا جن کے پاس لوٹا ہوا ہے وہ ان کو نہیں پوچھ سکتا، یعنی قانونی طریقے سے لوٹتے ہیں۔ اور غریب آدمی کسی نے کچھ کسی کا لوٹ لیا تو وہ غیر قانونی سے اس کو جیل بھی ہوگی، اس پر کیس بھی بنے گا۔ تو انٹرنیشنل بھکاری جو ملکوں جا کے ملک کے نام پر پہلے لے کے آتے ہیں، پھر اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے اور کدھر لگ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے اور ملک فقیر ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اتنے ارب ڈالر قرضے لیے گئے ہیں، لیکن ملک میں کوئی نام و نشان ہی نہیں، غربت کی لکیر نیچے سے نیچے جا رہی ہے، مر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے خود حدیث میں فرمایا ایسا بخیل حریص آدمی اگر اس کو ایک جنگل بھی سونے کا دیا جائے تو وہ کہے گا یہ مجھے کم ہے، دوسرا بھی مل جائے، اس کے دل میں کبھی سکون۔ حضور نے قسم اٹھائی اس حدیث میں، جو سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ باقی جو 3 چیزیں ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کے جو نقصانات ہیں اور اسی طرح دوسرے موضوعات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شریعت پر کامل طریقے سے پوری اتباع کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔